السلام علیکم۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا حکمران بھی گزرا ہے جس کے نام سے ظالم کانپتے تھے اور مظلوم خود کو محفوظ سمجھتے تھے، ایک ایسا خلیفہ جو رات کے اندھیرے میں فیس بدل کر اپنے رعایا کے گھر تک پہنچ جاتا تھا، جو اپنے کندھوں پر آٹے کی بوریاں اٹھاتا تھا اور جسے یہ خوف رہتا تھا کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھ سے اس کا سوال ہوگا، آخر کون تھا یہ انسان؟ کیوں آج بھی دنیا کے بڑے مورخین اس کے انصاف کی مثال دیتے ہیں؟ اور کیوں کہا گیا ہے کہ اس نے اپنے بعد آنے والے حکمران کے لیے حکمرانی کو انتہائی مشکل بنا دیا؟ چلیے جانتے ہیں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وہ حیرت انگیز داستان جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ہر دور کے حکمرانوں کے لیے ایک زندہ سبق ہے۔ بے شمار بادشاہ دیکھے، کئی سلطنتیں قائم ہوئی اور پھر مٹ گئی، لیکن کچھ شخصیات ایسی بھی گزری جنہیں صرف ایک حکمران نہیں بلکہ انصاف، دیانت، خوف خدا کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ انہیں عظیم ہستیوں میں سے ایک روشن نام امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم جانیں گے وہ کون سا کردار تھا جس نے قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک ایسا معیار قائم کر دیا جسے حاصل کرنا آسان نہیں۔ باب اول، ایک ایسا جملہ جس نے تاریخ میں جگہ بنا لی۔ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی آخری ایام میں تھے، مدینہ کی فضا غم سے بوجھل تھی۔ انہی روایات کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر نے اپنے بعد آنے والوں کے لیے راستہ بہت مشکل کر دیا۔ یہ صرف تعریفی جملہ نہیں تھا بلکہ ایک عظیم کردار کا اعتراف تھا جس نے حکمرانی کو اقتدار نہیں بلکہ عبادت بنا دیا۔ باب دو، حکومت نہیں اللہ کی امانت۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نزدیک خلافت کچھ فخر کا تاج نہیں تھی بلکہ اللہ کی ایک امانت تھی جس کا حساب ایک دن رب العالمین کے سامنے دینا ہے۔ اسی لیے بیت المال کے معاملے میں آپ انتہائی محتاط رہتے تھے۔ تاریخی روایات میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ آپ سرکاری مال کو ذات و ضرورت کے لیے استعمال کرنے سے سخت ریز کرتے تھے۔ باب سو، وہ خلیفہ جو راتوں کو جاگتا تھا، جب پورا مدینہ سو جاتا تب ایک شخص جاگتا تھا۔ وہ کسی محل میں نہیں بلکہ گلیوں اور کوچوں میں ہوتا تھا۔ وہ لوگوں کی حالات معلوم کرتا، بھوکوں کو تلاش کرتا، یتیموں اور بیواؤں کی خبر لیتا، اور مستند روایات میں آتا ہے کئی مرتبہ ضرورت کے مطابق ضرورت مند کے لیے اپنے کندھوں پر آٹے کی بوری کو خود اٹھا کر لے گئے۔ جب کسی نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، یہ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں، تو آپ نے فرمایا، کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گی؟ باب چہار، انصاف جو سب کے لیے برابر تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں نہ دولت دیکھی جاتی تھی، نہ منصب اور نہ خاندان، وہاں صرف حق کی بات ہوتی تھی۔ طاقتور ہو یا کمزور، امیر ہو یا غریب، سب اللہ کے قانون کے سامنے برابر تھی۔ اسی لیے دنیا کے بہت سے مورخین آپ کے دور خلافت کو انسانی تاریخ کے بہترین عادلانہ ادوار میں شمار کرتے ہیں۔ باب پنجم، آج کے لیے ایک پیغام۔ وقت بدل گیا، سلطنتیں بدل گئی، حکمران بدل گئے، لیکن انصاف کا اصول کبھی نہیں بدلا۔ آج بھی دیانتدار، امانت داری اور عدل کی مثال دی جاتی ہے تو سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام ذہن میں آتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اقتدار طاقت نہیں، ذمہ داری ہے۔ حکمران اختیار نہیں، امانت ہے۔ وہ قومیں صرف طاقت نہیں بلکہ انصاف سے قائم رہتی ہیں۔ یہ تھی ایک ایسے عظیم حکمران کی مختصر داستان جس نے اپنے کردار سے دنیا کو بتایا کہ اصل عظمت محلوں، تنخوں اور تاجوں میں نہیں بلکہ عدل، تقوی، امانت داری میں ہے۔
اگر آپ ایسی مستند اسلامی اور تاریخی ڈاکومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو دا ریئل اسٹوری کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور آگے کے لیے آپ کون سا ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق، عدل اور امانت داری کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔